انبیاء اور اولیاء کی سنت ہے کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی. اخذ العصا من سنن المرسلین. کہتے کچھ لوگوں کا جیسے امام، خطیب، استاذ، شیخ، بزرگ، ان کے لاٹھی لینے سے بھی کام ہو جائے گا. خطبے کے وقت ہو یا نہ ہو عالمگیری میں مکروہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ عام زندگی میں لاٹھی رکھتے ہیں جیسے یہ عاجز و فقیر، ان کے لیے بالاتفاق خطبے کے وقت اٹھا لینا سنت ہے. امداد الفتاوی محمد شرف علی تھانوی، فتاوی شام ابن عابدین کا. لاٹھی کے کتنے فوائد ہیں. سہارا دیتا ہے، سبحان اللہ، دل مضبوط ہوتا ہے. واقعات تو اور طرح پیش آتے ہیں. ایک ساتھی تو میرے لگے ذرا ایسا تھا، یہ عابد ٹاؤن میں میدان تھا، تبلیغی اجتماع تھا، میں وہاں جا رہا تھا، یہ کہیں سے آ رہا تھا، مجھے کہتا ہے ابھی سے لاٹھی اٹھائی. میں نے کہا ابھی سے بدماش کر رہا ہے تک زرش ہوا پس کوئی سے دیکھے طرح اخلاص ہی رہتا مام نیت کا بدوا اللہ سے طرح اخلاص میدان کے رو لو زرش آتا شو بہت قتل فائدہ تشلا سے تمہیں دشمن ہے. فوائد بہت زیادہ ہے. سانپ، بچھو، باولے، کتے گلیوں میں سب خطرے ہوتے ہیں. لاٹھی لاٹھی ہے. اخذ العصا من سنن المرسلین. قسم قسم کی لاٹھیاں بن کے آئی. اس تفسیر کے لیے علیحدہ 2 لاٹھیاں سرگوتے سے ہمارے دوست ہر سال بنا کے بیچتے ہیں. ایک لاٹھی کوہستان کے ایک درخت کی ایک ٹہنی ہے، ایک ٹہنی ہے دیکھنے کی ہے، ایک ہی ٹہنی ہے. اس کا دستہ بھی ہے، اس کا جسم بھی پورا ایک. اس جیسی لاٹھی میں نے نہیں دیکھی. اور میری خواہش ہے کہ میں وہ لے جاؤں حرم شریف اور 2 صالحوں میں جو سب سے بڑے فقیہ، عالم، قاری، حافظ اور کعبہ کے سب سے بڑے امام، ان کو پیش کرنا جائے. سبحان اللہ. کل جمعے میں انشاءاللہ وہی لاٹھی ہوگی، درس میں بھی، تاکہ آپ اس کی زیارت کریں. عجائب و غرائب. مولانا فضل الرحمان سے دامت برکاتہ نے دفتر میں دیکھا یہ تو بہت زیادہ لاٹھیاں ہیں. میں نے کہا بدماشان بہت زیادہ ہے. یہ بڑی کس کے لیے؟ میں نے کہا اس کا صداموں کے لیے. ہنس پڑا. میں لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا ساری آپ کی ہے، آپ تو ہمارے تاجدار ہے اور سپہ سالار ہے اہل حق کے. میں نے کہا آپ کے ساتھ اچھی لگتی ہے، آپ کی شان ہے. پیر طریقت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا اسفندیار خان کو چند دن پہلے میں نے ایک لاٹھی پیش کی، بہت خوش ہوئے. مفتی حمید اللہ جان کو دینے کا ارادہ تھا، خیال نکلا. ہر سرزمین کی لاٹھی. ریاض سے ایک لاٹھی آئی ہے، اس کے اندر تلوار ہے. وہاں وزیر دفاع سے منظور کروایا، چٹ لکھا، اس کو ڈبے میں بند کر کے اس پہ لگایا. وزارت دفاع نے پاکستان وزارت دفاع کراچی سندھ سیکشن کو کہا کہ یہ گلشن اقبال جامعہ عربیہ سلوم میں مفتی صاحب کو گفٹ ہے، پرانے طرز کے ترکیہ سائز کی لاٹھی ہے جس کے اندر شل اور تلوار موجود ہے، خنجر. چنانچہ 2 فوجی خود سمیت یہاں آئے اور میرے حوالے کیا، کھول کے دکھایا اور پھر دستخط کرا کے لے گیا. میں نے دوست سے پوچھا، اس نے کہا ویسے نہیں جانے دیں گے اس کو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور سنت طریقہ ہے، حضرت نے لاٹھی پر بھی خطبہ دیا ہے. وہ توبہ تلوار پر، تلوار ہاتھ میں لے کے آپ نے خطبہ دیا ہے. بیت المقدس جب فتح ہوا 583 ہجری میں، بہت زبردست فتح ہے، میں تفسیر کروں گا اپنی جگہ. تو قاضی القضات جمعہ پڑھا رہے تھے تو صلاح الدین یوسف ابن ایوب فاتح تلوار لے کے محراب میں کھڑا رہے، جو یہود و نصارہ سے لیا تھا. قاضی حداد
قاضی حداد نام ہے اس کا، جو حضرت کے حکم پر جمعہ پڑھا رہے تھے. تو قاضی صاحب نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کھڑے. بادشاہ نے کہا یہ خوشی کا دن ہے، ایک طرف بیت المقدس فتح ہوا، دوسری طرف عالم کی حفاظت کے لیے سلطان صلاح الدین خود کھڑا ہے. سلطان کے 16 بیٹے اور بڑے بیٹے کا نام ہے فاضل اور چھوٹے کا نام ہے عبدالعزیز. یہ دونوں تقریباً ساتھ ہوتے. سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ وفتح کا القلعۃ الشہباء فی سفر مبشر بفتوح القدس فی رجب. شاعر نے پہلے سے شعر کہا ہے آپ نے سفر میں حلب کا قلعہ فتح کیا، 600 سال تک یہود کے پاس رہا، وہ آپ نے فتح کیا. اب مبارک ہو اس کے بعد دوسری سب سے بڑی فتح دنیا کی بیت المقدس کی ہے. تو شاعر نے کہا وفتح کا القلعۃ الشہباء فی سفر مبشر بفتوح القدس فی رجب. رجب کے دوسرے ہفتے میں 583 ہجری کو اسلامی فوج بیت المقدس میں داخل ہوا اور اس سے پہلے 30,000 یہود وہاں آباد تھے اور نصارا، اور ہر یہودی نے اپنے نام کا ایک خنزیر اندر ڈالا بیت المقدس. اللہ اکبر. الروضتین باخبار الدولتین ابو عبد الرحمن ابو شامہ نے لکھی ہے، اس علاقے کا رہنے والا ہے. الروضتین باخبار الدولتین، ایک دولت سے مراد نور الدین زنگی کی حکومت اور دوسری دولت سے مراد صلاح الدین یوسف ابن ایوب کی حکومت. نور الدین کا سپہ سالار صلاح الدین. نور الدین ارمان رکھتا تھا کہ میں فتح کروں، ممبر بھی بنایا تھا. اور ابن برجان نے تفسیر قرآن میں سورۃ روم کے اندر ان کو 583 کے اندر فتح دکھایا تھا. ایسے علماء فتح دکھایا. ابن تیمیہ نے مان لیا کانت اتفاقیتا فسوارت سعادتا نجیبتا. ابن کثیر کہتے میں نے استاد سے پوچھا شیخ الاسلام سے یہ کیا معاملہ تھا سورۃ روم کے اندر دن و تاریخ تک بتایا، اتنا فوج لے کے چلو گے، ایسا پہنچو گے اور اس دن فتح ہوگا، اسی دن ہوا. ابن تیمیہ نے کہا کانت اتفاقیتا فسوارت سعادتا نجیبتا. اتفاقی بات تھی لیکن اللہ نے سچی کر کے دکھایا. مان لیا اس کو. علوم قرآن اتنے زیادہ ہے. تو جب قاضی حداد جمعے کا خطبہ دے رہا تھا تو سلطان محراب کے اندر محراب کے پیچھے تلوار لے کے خود کھڑا تھا اور کہا مسرتان، ایک فتح کا اور ایک علماء اور قضات کی حفاظت بادشاہ وقت خود کر رہا. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا.